کولکتہ سے سرفراز بول رہا ہوں۔ میرا سوال تھا شیخ کہ قرآن میں 3 طلاق ایک مجلس میں نہیں دینا ہے، ایسا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ہی مانی جاتی تھی، اور کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے خلاف فیصلہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ دیا؟ جی شیخ جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں کولکتہ سے، سرفراز بھائی، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں دینا ہے، ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دینا ہے، اور حدیث میں بھی ایسا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس طرح سے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے زمانے میں اگر 3 طلاق دی جاتی تھی ایک ساتھ تو وہ ایک شمار ہوتی تھی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا کیا ہوا کہ وہ 3 طلاق جو ہے 3 شمار کی جانے لگی؟ تو دیکھیے، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ابتدائی 2 سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ 3 طلاق اگر ایک ساتھ دی جاتی تھی تو ایک شمار ہوتی تھی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے بعد ایک قانون پاس کیا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی 3 طلاق دے گا ایک ساتھ تو ہم اس سے اس کی بیوی کو جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، ہم اس کو نافذ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے اسلامی شریعت یہ تھی، اسلام کی تعلیم یہ تھی، تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس کو بدل سکتے تھے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ان کا اقدام قرآن کے خلاف تھا؟ تو دیکھیے، اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان کا جو اقدام تھا یہ فتویٰ نہیں تھا، یہ تعزیر، یہ سزا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کا سارا اشکال ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی فتویٰ دیا ہے اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ سزا ہے۔ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مدلول کے مطابق ہوتا ہے، اور سزا جو ہوتی ہے، سزا میں ایک مجرم کو بہت ساری سہولتوں سے محروم کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اس کے لیے جائز ہے، حدیث کی روشنی میں اس کے لیے جائز ہے، لیکن اس نے ایک پاپ کیا، اب حاکم اس کو سزا دینا چاہتا ہے تو ایسی سزا دے سکتا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے وہ محروم رہ جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شادی شدہ ہے، وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ نہیں روک سکتا۔ اس کی بیوی پاک ہے، حیض میں نہیں ہے، تو جائے مباشرت کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ اپنے بال بچوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ کہیں بھی جا کے نوکری کر کے کما کھا سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے یہ آزادی حاصل ہے، اس کے لیے سب چیزیں جائز ہے۔ لیکن اگر اسی نے کوئی پاپ کیا، کوئی جرم کیا، اور حاکم وقت اس کی سزا دینے کے لیے اس کو قید خانے میں بند کر لے، تو قید خانے میں بند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، اپنے بچوں کے ساتھ گھوم نہیں سکتا، کہیں جا کے جاب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے جائز تھیں، اللہ نے حلال کر کے رکھا تھا اس کی بیوی کو، اللہ کے قانون کی نظر میں حلال ہے اس کے لیے کوئی جاب کرنا، زمین میں چلنا پھرنا حلال ہے، کہیں کا بھی پانی پینا اس کے لیے حلال ہے، لیکن حاکم وقت نے اس کو بند کر دیا، ایک کال کوٹری میں ان سب سے محروم کر دیا۔ تو کیا کہیں گے کہ یہ جو حاکم نے فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا؟ ابھی وہ قیدی بولے اللہ نے اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی مجھے آزادی دی، اللہ کے قانون کی روشنی میں کہیں بھی جاب کر سکتا ہوں، آپ نے مجھے کیوں بند کر دیا کال کوٹری میں؟ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے قانون کو بدلنے والے؟ اللہ نے حلال کیا، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ میری فیملی کو میرے لیے، اور میرے گھر کو میرے لیے، اور میری جاب کو میرے لیے حرام کرنے والے، روکنے والے آپ کون ہوتے ہو؟ تو کیا کہے گا کوئی؟ یہی کہے گا نا کہ بھیا یہ تیری سزا ہے، اور سزا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو جائز ہے وہ چھین لیا جائے، جو گنجائش ہے وہ گنجائش چھین لی جائے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو گنجائش تھی انہوں نے کہا بھی ہے کہ اس میں تمہارے لیے گنجائش تھی لیکن میں یہ گنجائش ختم کر رہا ہوں۔ تو جو گنجائش ہے وہ چھینا عمر فاروق رضی اللہ نے، کیوں؟ بطور تعزیر، ان کو سزا دینے کے لیے۔ تو مقصد یہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ کا کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ غلط ہے۔ اب اس کی سزا دینا چاہتے تھے عمر فاروق رضی اللہ، تو سزا میں یہی طے کیا، سزا میں یہی طے کیا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینے کے بعد گنجائش تھی کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھتے، لیکن بطور سزا یہ گنجائش ختم کی جاتی، اب ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اسلام میں جائز ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے جوڑوں کو الگ کروا دیا، انہوں نے عیسائی عورت سے شادی کی تو الگ کروا دیا۔ تو ایسا نہیں کہ اس کو حرام سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ کسی اور وجہ سے الگ کروا رہے تھے۔
اور وہ چیز جو ہے بطور تعزیر تھی کہ غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی ایسے فیصلے کیے ہیں جو تعزیر کی وجہ سے ہیں، کسی مصلحت کی وجہ سے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف وہ حکم ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عمر فاروق رضی اللہ کا فرمان ہے، قانون ہے، یہ اصل میں تعزیر کے لیے ہے، سزا کے لیے ہے. یہ اصل جو اصطلاحی فتویٰ ہے وہ فتویٰ نہیں ہے. کوئی اس چیز کو، اس قانون کو فتویٰ بولتا بھی ہے تو مجازی طور پہ وہ فتویٰ بولتا ہے، اور حقیقت میں وہ تعزیر ہے. بلکہ فقہی کتابیں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے اہل علم نے باقاعدہ صراحت کر رکھی ہے کہ یہ عمر فاروق کا قانون تعزیر کے لیے تھا. اس موضوع پر ہماری ایک مفصل کتاب ہے، انشاءاللہ جلدی وہ آ جائے گی. اس میں ہم نے کئی اہل علم کے حوالے نقل کیے ہیں جنہوں نے صاف طور سے یہ لکھ رکھا ہے، اعتراف کر رکھا ہے کہ یہ تعزیراً قانون جاری کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 3 کیسے نافذ کر دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی قرآن حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں دیا ہے، بلکہ انہوں نے سزا کا ایک قانون بنایا ہے. اور سزا میں ہوتا ہی یہی ہے کہ کوئی گنجائش ہو وہ ختم کر دی جائے، کوئی چھوٹ ہو، کوئی چیز حلال ہو، اس سے اس کو دور کر دیا جائے. تو یہ گنجائش تھی، بطور سزا یہ گنجائش ختم کر دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور سزا، تاکہ ایسا نہ ہو.